السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ہم اس نشست میں بات کر لیتے ہیں 16ویں سپارے کی منتخب آیات پہ۔ سپارہ نمبر 15 پہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ چونکہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ 16ویں سپارے تک چلا جاتا ہے، پہلے رکوع تک، اور جبکہ اس کا ایک رکوع 15ویں سپارے میں اور دوسرا رکوع اس کا 16ویں سپارے میں، تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جب 16ویں سپارے کی منتخب آیات پہ بات کریں گے تو وہاں پھر ہم اصحاب اپنا موسیٰ اور خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام پہ بات کر لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو تشریعی علم تھا، یعنی علوم شریعت، اور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو تکوینی امور سے نوازا تھا۔ بعض تکوینی امور آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے تھے۔ تکوینی امور ہوتے ہیں جو تشریعی امور کے علاوہ ہوتے ہیں، یعنی تکوینی امور جس کا تعلق تخلیقی امور سے ہوتا ہے، اللہ کے تخلیقی امور سے ہوتا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، براہ راست شرعی امور نہیں ہوتے ہیں، براہ راست وہ تخلیقی امور ہوتے ہیں۔ تکوینی امور پہ کسی وقت میں کافی شاید شرح کے ساتھ بات کر چکا ہوں، انشاءاللہ جب مفصل تفصیل پہ آئیں گے تو اس وقت انشاءاللہ مکمل بات کریں گے۔ بہرحال تکوینی کن فیکون سے ہے، یعنی اس کا تعلق تخلیقیات سے، تخلیق سے۔ تو نبی موسیٰ علیہ السلام تو علوم شریعت کے نبی تھے، اور کچھ تخلیقی امور، تکوینی امور اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں ذمہ داری سونپی ہوئی تھی۔ تکوینی امور کام تو اللہ ہی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نمائندہ بنایا ہوا تھا، جیسے بندہ آقا کسی غلام کے ہاتھ کو کام کوئی سپرد کر دیتا ہے، آپ نے جانا سودا سلف لانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ کچھ ایسے واقعات آئیں گے تو آپ کو خود ہی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ میرے بندے موسیٰ، کہ میرے ایک بندے کے پاس وہ علم بھی جو تیرے پاس نہیں ہے۔ اسی شوق میں پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس علم کو سیکھنا چاہا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو پس منظر ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا اصل پس منظر کیا ہے، وہ جسے آپ شان نزول کہہ سکتے ہیں، شان نزول کہتے ہیں۔ وہ پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت دھرتی پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے بلا جھجک جواب دیا کہ میں ہوں۔ اللہ کو یہ جواب نہیں بھایا، حالانکہ جواب صحیح تھا کہ نبی اپنے وقت میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم تھے، لیکن اللہ تو چاہتے تھے کہ نبی اس مقام پر ہو کہ وہ علم کو اللہ کی طرف منسوب کر دے کہ بھائی اللہ ہی کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اللہ جس کو علم دے اسی کے پاس ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جواب اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب پسند نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا میرا ایک بندہ ہے موسیٰ، اس کا نام خضر ہے، اور میرا ایک بندہ ہے وہ بعض امور میں تجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرانی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی پھر اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائی۔ یہ آپ 2 رکوع پڑھ لیں گے، 15ویں سپارے کا آخری رکوع اور 16ویں سپارے کا پہلا رکوع، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ آیت نمبر 60 شروع ہوتی ہے الکہف کی، سورہ کہف کی، اور یہ بات جاتی ہے 82 تک۔ یہ 2 مکمل رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کروائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جا کے درخواست کی کہ میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علوم سکھائیں جو آپ کو سکھائے گئے ہیں، جو آپ کو سکھائے گئے ہیں، جو ان علوم میں سے مجھے کچھ سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی ہیں۔ خضر علیہ السلام نے انہیں جواب دیا انک لن تستطیع معی صبرا، کہ
آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں ہے اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اندازہ کر لیں کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے بڑے نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ خضر علیہ السلام نبی تھے کہ ولی تھے، اختلاف ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن بہرحال شریعت کے نبی نہیں تھے، وہ تکوینی امور کچھ ان کے سپرد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو علوم شریعت کے نبی تھے، بڑے تھے، لیکن اب کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، تو سیکھتے ہوئے انہوں نے وہی ادب آداب رکھے جو ایک شاگرد رکھتا ہے استاد کے لیے۔ کتنی بڑی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم مفصل تفسیر پہ بات کریں گے تو ایک ایک آیت پہ اپنی بساط کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چاہا خوب شرح کے ساتھ، بسط کے ساتھ اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں بس یہ اشارہ کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ ایک بڑا آدمی بھی ہو، اپنے سے کسی چھوٹے سے کچھ سیکھنا چاہے تو وہ شاگردی کے مقام پہ آ کے اس کو سیکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی سے مجھے اپنے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے ہی استاد جن سے میں نے بلا مبالغہ سب سے زیادہ سیکھا، بہت زیادہ۔ اپنے والد صاحب سے تو میں نے تفسیر سیکھی اور بہت سے تفسیر کا علم اور بہت سی چیزیں، لیکن ایک اور استاد بھی ہیں جو کسی طرح بھی کم نہیں تھے، متون کے بادشاہ، ابھی بھی حیات ہیں اور ایک بڑے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ایک دفعہ میں ان کے تدریس کے کمرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، اچانک میرے پیچھے آئے دوڑتے ہوئے، بولی خلیق اس طرح بات کی۔ میں کہا جی استاد جی۔ انہوں نے مجھ سے ایک جدید مسئلہ پوچھ لیا، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں افتاء کی اجازت ہی مجھے انہی استادوں سے مجھے افتاء کی اجازت ملی، اور وہ دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، غالباً کمرے سے باہر نکلے یا کمرے کے پاس سے، تو دوڑتے ہوئے میرے پیچھے آئے اور مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا۔ کہتے ہیں آپ کی جدید مسائل پہ نظر ہوتی ہے نا، میں نے اس لیے پوچھا۔ مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، میں کہا استاد جی مجھے بلا لیتے آپ، میری کیا اوقات۔ اب مجھے وہ مضمون یاد نہیں، لیکن میری حیرانی کی انتہا رہی، اور آج بھی مجھے اپنے استاد محترم کی، جن کے پاؤں دھو کے میں عمر بھر ان کے پاؤں دھوتا رہوں، تو میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا جو انہوں نے مجھے سکھایا، لیکن میں ان کی عاجزی دیکھ کر میری حیرت کی انتہا ہو گئی۔ علم میں ویسے نہیں آتا، دین تو ادب کا نام ہے، ادب کے بغیر دین نہیں آتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مدارس کو بخشا ہے۔ علوم کی انتہا پر ہوتے ہیں اساتذہ، اور جس قدر علوم کی انتہا پر ہوتے ہیں، عجز اور عاجزی کی بھی انتہا پہ ہوتے ہیں۔ عاجزی اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں کوٹ کوٹ کے بری ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام عجز ہے جہاں اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کی ملاقات بندوں کے ساتھ صرف عاجزی کے مقام پر ہوتی ہے۔ جب بندہ عاجزی کے مقام پہ اترتا ہے تب اللہ اپنے بندے سے ملاقات کرتے ہیں۔ بندہ جب تکبر پہ آتا ہے اللہ اس کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، شاگردی اختیار کرنے لگے اپنے سے چھوٹے کی، وہ بھی عارضی طور پر، لیکن عاجزی اور شاگردی کے مقام پہ اتر کے خضر علیہ السلام کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور اس پورے 2 رکوع کے اندر آپ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکالمہ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا انداز شاگرد کا ہے، اور خضر علیہ السلام کا انداز استاد کا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، ان کا درجہ بڑا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہے۔ کاش ہمیں اساتذہ کا ادب نصیب ہو جائے۔ علوم اساتذہ کی صحبت اور ان کے ادب کے بغیر نہیں آتے۔ علوم اس طرح نہیں آتے کہ آپ نے ایک استاد سے ایک کتاب پڑھ لی اور چلے گئے، بس۔ صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ نصیب کرے۔ خیر، خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذکرا۔ اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا تو پھر آپ نے مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا جب تک میں خود نہ بتاؤں۔ کتنی بھی دیکھو نا استادوں کا انداز ہے یہ۔ چل پڑے جی، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، کشتی میں بیٹھ گئے، کشتی
کشتی میں بیٹھتے ہی خضر علیہ السلام نے کشتی میں شگاف کر دیا، تختہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، شریعت کے نبی تھے، اور شرعی نبی خلاف حرکت شریعت بات برداشت ہی نہیں کر سکتا، یہ اس کی شان ہوتی ہے۔ اس لیے تقریر نبی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ تقریر نبی کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے۔ نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کا فعل جہاں دلیل ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی خاموشی بھی دلیل ہوتی ہے۔ ہر نبی کی خاموشی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے، ورنہ وہ روک دیتا۔ یہ تو نبی کی شان ہوتی ہے، وہ غلط کام دیکھ ہی نہیں سکتا۔ بس وہ نبی کی شان نے موسیٰ علیہ السلام کو مجبور کیا، تو فوراً کہہ اٹھے، آپ نے شگاف کر دیا، آپ غرق کرنا چاہتے ہیں کشتی والوں کو، آپ نے تو بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرا مواخذہ نہ کریں، لا تؤاخذنی۔ پہلے وہ اپنی نبی کی شان پہ اوپر اتر کے بات کرتے، اخرقتها لتغرق اہلها، آپ نے شگاف کر دیا کہ آپ کسی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں۔ بالکل شان نبوت پہ آ کے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں شاگردی نظر نہیں آ رہی اس ٹائم، لیکن جیسے ہی خضر علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ تو میرے پیچھے پیچھے ہیں، تو انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام پھر اسی شاگردی کے مقام پہ اتر آئے، کہا میرا مواخذہ نہ کریں، میں بھول گیا تھا۔ یعنی ان کو اپنی شان نبوت کا غلبہ ہو گیا، شاگردی بھول گئی، تو وہ شان نبوت والا ہی انداز کلام ہے، لیکن جیسے ہی یاد ہے کہ میں تو شاگردی میں چل رہا ہوں، دوبارہ شاگردی کے مقام پہ آگے، لا تؤاخذنی بما نسیت، جو بھول گیا ہوں اس پہ میری آپ پکڑ نہ کریں، اور میرے اس معاملے میں میرے ساتھ سختی نہ کریں، بالکل شاگرد بن کے سامنے۔ پھر چلے گئے آگے کہ انہیں ایک لڑکا ملا، بچہ ملا، غلام بچے کو بھی کہتے ہیں، نوجوان کو بھی کہتے ہیں، تو دونوں تفسیریں موجود ہیں کہ وہ لڑکا نوجوان تھا یا وہ بچہ ہی تھا۔ حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، ایک نوجوان سے یا ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے قتل کر دیا اس بچے کو، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کو بغیر قصاص کے قتل کر دیا، آپ نے بہت برا کام کیا۔ یہی ہے شان نبوت۔ پھر خضر علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ میں نے آپ کو کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ دوبارہ پھر شان نبوت والے نبی شاگردی کے مقام پر آگے کہ اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، بس۔ پھر دونوں چل پڑے، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگی، کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، مہمانی نہیں کی، تو جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو بس گرا ہی چاہتی تھی، وہ گرنے لگی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بستی والوں نے تو ہماری کوئی مہمانی کی نہیں، آپ چاہتے تو یہ جو دیوار آپ نے ٹھیک کر دی اس پر کوئی اجرت ہی لے لیتے، ہم کھانا کھا لیتے، آپ اجرت ہی لے لیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ بس خضر علیہ السلام نے کہا یہ اب جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، اب میں آپ کو بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے، یہ شان نبوت تھی۔ اب خضر علیہ السلام کو جو کام سپرد تھا وہ بظاہر شریعت کے خلاف تھے تینوں۔ یہ ہیں تکوینی امور، یہ ہیں تکوینی امور جس کا خالص تعلق اللہ کی تخلیق سے ہوتا ہے، تکوین سے ہوتا ہے، کن فیکون سے ہوتا ہے۔ اب کا میں آپ کو مطلب بتاتا ہوں جو میں نے کیا، اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ کہا جس کشتی میں میں نے سوراخ کیا وہ چند مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، میں نے اسے عہدیدار کر دیا کیونکہ آگے ایک بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی گرفت میں لے لیتا، پکڑ لے، غصب کر لیتا، تو میں نے اس کشتی کو عہدیدار کر دیا تاکہ عہدیدار کشتی بادشاہ لے ہی نہ۔ اب دیکھیں نا، بظاہر خضر علیہ السلام نے غلط کام کیا لیکن اللہ کا حکم تھا، اسی میں حکمت تھی اور یہی صحیح کام تھا۔ جہاں تک بات ہے اس نوجوان کی یا لڑکے کی
جسے میں نے قتل کیا اس کے والدین نیک تھے، تو بس مجھے یہ اندیشہ ہوا من جانب اللہ کہ اس بچے کی وجہ سے یا اس نوجوان یا اس لڑکے کی وجہ سے والدین بھی کافر ہو جائیں گے، انہیں کفر کی طرف وہ لے جانے کی کوشش کرے گا۔ تو بس من جانب اللہ پھر ہم نے یہی چاہا کہ اسے قتل کر دیں، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ جہاں تک بات ہے دیوار میں نے ٹھیک کی، تو یہ 2 یتیموں کی دیوار تھی، اس کے نیچے خزانہ تھا۔ وہ 4 انچ کی دیواریں نہیں ہوتی تھی اس دور میں، بڑی موٹی دیواریں۔ آج بھی دیکھیں پرانی دیواریں کتنی موٹی ہوتی ہیں، کتنی چوڑی ہوتی ہیں۔ کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ تو اب ان کا باپ بڑا نیک تھا، پروردگار نے یہی چاہا کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ان کی دیوار ٹھیک کر دی گئی۔ لیکن یہ جو تینوں کام میں نے کی ہیں، میں نے سفینے میں کشتی میں شگاف کر دیا، بچے کو قتل کر دیا اور دیوار درست کر دی۔ اب ہاں، یہ جو دیوار درست کرنا ہے یہ خلاف شریعت کام تو تھا ہی نہیں، سوری میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تینوں کام بظاہر شریعت کے خلاف تھے۔ 2 کام بظاہر شریعت کے خلاف تھے کہ ایک بچے کو قتل کرنا، ایک سفینے میں سوراخ کرنا، لیکن یہ کام جو ہے کہ دیوار سیدھا کر دینا یہ تو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ بہرحال تو کہا یہ جو تینوں میں نے کام کی ہے میں نے اپنی مرضی سے کی ہی نہیں، میرے رب نے مجھے بتایا میں نے کر دیا۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خضر علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، مختار نہیں تھے، ان کی مرضی نہیں تھی، وہ تو اللہ کے نوکر تھے۔ اللہ نے کہا جاؤ اس طرح کر دو، اس طرح کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصے کا مختصر ترین خلاصہ۔ اور اس سے ایک یہ بھی بات بھی پتہ چلی، خود موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، خضر علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو ان تینوں کاموں پر خضر علیہ السلام کو ٹوکتے نہ۔ اور اسی طرح اگر موسیٰ علیہ السلام مختار ہوتے تو یہاں اپنی مرضی چلاتے۔ تو جہاں خضر علیہ السلام سے نفی ہوتی ہے اختیار کی اور علم غیب کی، تو موسیٰ علیہ السلام سے بطریق کی اولا ان چیزوں کی نفی ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے ورنہ وہ سوال نہ کرتے، اور مختار نہیں تھے ورنہ وہ یہ کام نہ ہونے دیتے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور آخری جملے نے تو بات ہی صاف کر کے رکھ دی کہ خضر علیہ السلام نے کہا یہ میں نے کام اپنی مرضی اختیار سے کیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اختیار دے دیا تھا۔ لوگ اس میں خلط مبحث کرتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں، کہتا جی فلاں بابے کے پاس اختیارات ہے۔ کیوں؟ دیکھو جی خضر علیہ السلام کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے تھے۔ بھائی اختیار نہیں دیا تھا، یہ اختیار نہیں تھا کہ بچے کو قتل کرو نہ کرو تمہاری مرضی، دیوار درست کر دو نہ کر دو تمہاری مرضی، سفینے کے میں شگاف ڈالو نہ ڈالو تمہاری مرضی۔ نہیں، جس طرح آقا غلام کو کہتا ہے جاؤ سودا لے آؤ، چینی لے آؤ، نمک لے آؤ، دال لے آؤ، تو غلام کو اختیار نہیں ہوتا کہ چینی کی جگہ وہ نمک لے آئے، نمک کی جگہ وہ چینی لے آئے۔ یہاں بھی اللہ کے نوکر خضر علیہ السلام کو اختیار نہیں تھا کہ بچے کو قتل کرے نہ کرے، سفینے میں شگاف ڈالے نہ ڈالے، دیوار درست کرے نہ کرے۔ تو یہ لوگ بات کو مکس اپ کر دیتے۔ دیکھیں نا جی خضر علیہ السلام کو اللہ نے اختیار ہی تو دے کے بھیجا تھا۔ بھائی اختیار میں اپنی مرضی چلتی ہے، یہاں کوئی مرضی نہیں ہے، یہاں تو غلام کا کام لیا جا رہا ہے خضر علیہ السلام سے۔ اب کہتا ہے جی دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اختیار نہیں دیا اب جا کے بارش برسا دو۔ بھائی وہ اختیار نہیں دیا، اختیار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی، آپ یہ کام کریں یا نہ کریں۔ آپ کو بیٹا دینے کا بھی اختیار ہو، بیٹی دینے کا بھی اختیار ہو سکتا ہے، ممکن نہیں۔ خیر اس پر اتنی بات کافی ہے، انشاءاللہ پھر آگے جا کے بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا جب مفصل بات ہماری ہوگی۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے بارے میں خلاصہ۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ اکبر، پہلا رکوع ہے۔ پہلے رکوع کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ سورہ مریم کا پہلا رکوع جو آیت نمبر 1 سے جا رہا ہے آیت نمبر 15 تک۔ میرے نبی
اپنے پروردگار کی رحمت کا تذکرہ کیجیے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر رحمت نچھاور کی تھی۔ اللہ کو کتنا اچھا لگ رہا تھا کہ زکریا اللہ تعالیٰ کو چپ کے پکار رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یا رب انی وہن العظم منی، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، سر بڑھاپے سے سفید ہو چکا ہے، یا اللہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ کیا ادب آداب ہے، دعا کرنی ہے انبیاء سے سیکھیں، انبیاء کیسے دعا کیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سارے آداب بجا لا کے زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ میرا کوئی بیٹا نہیں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے وارث عطا کر جو تیرے دین کے کام کو لے کے آگے چلے۔ کتنا عرصہ زکریا علیہ السلام مانگتے رہے ہاں۔ آخر اس مقام پر بھی جا کے مانگا جہاں مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو اللہ تعالیٰ سے بے موسم اولاد مانگ لی کہ موسم نہیں اولاد کا اولاد عطا کر دے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، اس کا نام بھی خود ہی رکھ دیا یحییٰ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی زکریا علیہ السلام کو پہلے ہی یقین تھا بیوی بانجھ، میں بوڑھا ہوں، اللہ دینے پہ ہے تو دے سکتا ہے۔ جب اللہ نے خوشخبری دے دی تو اس خوشخبری میں پہ حیران ہو کے کہہ رہی اللہ میرا بچہ کیسا ہوگا، بیوی میری بانجھ ہے، میں تو خود بڑھاپے کی انتہا پر ہوں۔ کہا بالکل ہوگا، کذالک، یہ تیرے رب پر آسان ہے، تجھے بھی تو پیدا کیا جب تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یا اللہ نشانی کا 3 دن تو بات نہیں کر سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، بیٹا دے دیا، یحییٰ نبی دے دیا۔ اس لیے خواتین و حضرات مایوس نہ ہو، صرف ایک اللہ سے مانگے، پھر بھی نہ دے تو اس میں اللہ کی حکمت سمجھ لے۔ کسی بابے شابے سے جا کر بچے نہیں مانگنے، لے بابا ککڑ تے دے بابا پتر اتنا آسان ہے، ککڑ پہ پتر ملے، خدا کا خوف کرے، ککڑ دے کے پتر لے رہے ہو، حماقت کی انتہا ہے۔ آگے جی سورہ مریم میں دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 16 سے بات ہو رہی ہے، یہ 36 تک جا رہی ہے حضرت مریم کے بارے میں۔ اس کا بھی میں صرف مختصر ترین خلاصہ ہی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار لوگوں کو دکھایا ہے کہ بغیر باپ کے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اللہ اکبر۔ اگر اس تفسیر کو ترجیح دی جائے کہ جو کیا کہتے ہیں اماں حوا ہیں وہ آدم سے پیدا نہیں ہوئیں، آدم سے پیدا ہوئی ہیں، یعنی آدم کی پسلی سے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ خیر یہ پھر انشاءاللہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی بات کرتے ہیں، بھی موقع نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ عام قوانین جو خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کے برعکس بھی کام کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، قوانین میرے پابند ہیں، میں قانون کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھاڑ دیا کہ سمندر اللہ کے قانون کا پابند ہے، اللہ سمندر کے قانون کا پابند نہیں ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو پہنچا دیا، بتا دیا مچھلی کا پیٹ میرے قانون کا پابند ہے، میں مچھلی کے پیٹ کا پابند نہیں ہوں۔ نبی کو وہاں زندہ رکھا اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ مچھلی نے اللہ کے حکم پر یونس علیہ السلام کو ساحل پہ لا کے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہاں اسی کا تذکرہ ہے، پورا رکوع پڑھنے والا ہے۔ اور یہ جو پیدائش ہوئی وہ کھجوروں کے وقت میں ہوئی، اور کھجوروں کا وقت گرمیوں کا ہوتا ہے، سردیوں کا نہیں ہوتا۔ تو 25 دسمبر تو تاریخ بنتی ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام تو گرمیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ پورا رکوع جو ہے آیت نمبر 16 سے 36 تک یہ حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرتا ہے۔ یہ آیات پاک دامنی بیان کرتی ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سارا قصہ سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ بن مریم کی شان، وہ خدا نہیں تھا، وہ خدا کا بیٹا بھی نہیں، وہ تو میرا بندہ ہے۔ سمجھے بات کی؟
ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحان، اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، کسی کو نائب بنائے، کسی کو اپنے اختیارات دے۔ یہ پورا قصہ مریم علیہ السلام کا جہاں حضرت مریم کی پاک دامنی بیان کرتا ہے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے اختیارات کی نفی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ بیٹا بنایا، نہ نائب بنایا، نہ اس کو خدائی اختیارات سے نوازے۔ وہ تو اللہ کے بندوں میں سے ایک اللہ کے بندے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو آیت نمبر 41 سے 50 تک جاتا ہے سورہ مریم کے، کہ میرے نبی اس کتاب میں میرے بندی ابراہیم کا ذکر کریں، بڑا حق کی تصدیق کرنے والا نبی تھا، انہ کان صدیقا نبیّا۔ باپ کو تبلیغ کی کہ میرے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سنتے نہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں سنتی ہی نہیں، دیکھتی بھی نہیں اور کام نہیں آ سکتی۔ ابا جان میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، چونکہ علم میرے پاس ہے، اگرچہ میں آپ کا بیٹا ہوں، چھوٹا ہوں آپ سے اس حوالے سے کہ آپ باپ ہیں میں بیٹا ہوں، لیکن آپ کو پیروی میری کرنی ہوگی کیونکہ علم میرے پاس ہے۔ کتنے اسباق ملتے ہیں اس سے۔ ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے خوف ہے کہ رحمان کا عذاب آپ کو چھو نہ لے۔ بیٹا پیچھے پڑ گیا۔ آپ کو یہاں ایک بات بتانی ہے، ایک تو یہ پورا رکوع ابراہیم علیہ السلام دعوت میں جتنی شدت رکھتے تھے اور حساسیت رکھتے تھے یہ رکوع بتاتا ہے، اور دوسری بات کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے یہ جن کو تبلیغ کر رہے ہیں اور جن کا نام آزر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر۔ اللہ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر بتاتا ہے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہاں باپ کا لفظ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں چچا تھا۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے، قرآن کے الفاظ کو اٹھا کے بغیر کسی ضرورت کے مجاز کے حوالے کر دیتے، پھر پورے قرآن کو حقیقی معنی سے اتار کے مجاز کے حوالہ کر دینے والوں پر آپ اعتراض کیوں کرتے؟ قرآن بار بار کہہ رہا ہے یہ باپ تھے، باپ تھے، باپ تھے، باپ تھے، اور ہم قرآن کی آیات کو ایک طرف رکھ کر کسی ایک بزرگ نے کسی نے غلطی سے کہہ دیے باپ نہیں چچا تھے، ہم کہتے ہیں نہیں چچا تھے، چچا تھے، چچا تھے، چچا تھے۔ قرآن بار بار کہتا ہے یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، اور یہاں کہتا ہے اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی۔ بار بار ایک دفعہ بھی قرآن نے کہیں چچا نہیں کہا۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم نانی دادی کے خوابوں پر اور اپنے بزرگوں کی ہوئی باتوں پر زیادہ یقین رکھتے ہیں قرآن کریم کی آیات کے مقابلے میں۔ بات کلیئر ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے۔ یخرج الحی من المیت نظر نہیں آتا؟ اللہ زندے کو مردے سے نکالتے ہیں، ویخرج المیت من الحی، اللہ تعالیٰ مردے کو زندے سے نکالتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر، ہمارے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کافر، ابو لہب کافر، خاندان نبوت کے کتنے اہم ترین افراد شرک پر، لیکن سلمان فارسی مسلمان، بلال حبشی مسلمان، صہیب رومی مسلمان۔ یاد رکھیے اسلام نسلی دین نہیں ہے، اصلی دین ہے۔ اسلام بنیاد کو دیکھتا ہے، نسل کو نہیں دیکھتا۔ بہت بڑی نسل والے بھی قرآن کو چھوڑ دیں، ہدایت کو چھوڑ دیں، اللہ ان کو زبردستی ہدایت پہ نہیں لاتا کہ نہیں یہ تو میرے بہت بڑے نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کو نہیں معاف کر دیں۔ اللہ کے یہاں این آر او نہیں چلتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو تبلیغ کی اور باپ مانا نہیں اور گھر سے نکال دیا، گھر سے چلے گئے۔ مغفرت کا وعدہ بھی کیا کہ میں اپنے پروردگار سے آپ کی مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، استغفار کرتا رہوں گا آپ کے لیے۔ کیونکہ دو ہی صورتیں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل جاتا کہ میرے باپ کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اب وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ استغفار نہ کرتے، یا وہ کفر پہ مر جاتے تو استغفار نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی ان کو پتہ تھا ان کی زندگی ہے تو استغفار کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، باپ کی ہدایت کے لیے دعا مانگتے رہے، سمجھے۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے انہیں پتہ چل گیا کہ ان کے دل پر مہر جباریت لگ چکی ہے، فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، اس سے برات کا اعلان کر دیا۔
یا جب ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی یہ تو اب میرا باپ مر چکا ہے کفر پر، تو پھر کیا کہتے ہیں استغفار کرنا چھوڑ دیا۔ دونوں تفسیریں موجود ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس پر بھی اتنی بات کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 85 کی طرف۔ اللہ اکبر۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کا دن کیا ہوگا جب ہم متقین کو رحمان کے سامنے مہمان بنا کے پیش کریں گے، وفد کی صورت میں مہمان بنا کر، اور مجرمین کو جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائیں گے، جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہوئے لے جایا جاتا۔ کوئی وہاں سفارش نہیں کر سکے گا، لا یملکون الشفاعہ، کسی کو وہاں شفاعت کی جرت نہیں ہوگی، البتہ وہی سفارش کر سکے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے کیا ہے، نیک لوگوں سے کیا، وہ سفارش کر سکیں گے، اللہ کی اجازت سے وہاں سفارش کر سکیں گے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے اپنا کوئی نائب بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اختیارات سپر کر دی، جس طرح بادشاہ اپنے وزیروں کو اختیارات سپر کرتا ہے۔ کہیں تو بہت بری بات پر اتر آئے، لقد جئتم شیئا ادا۔ اور یہ ایسی بات ہے، یہ ایسی بات ہے اگر آسمان سن لے تو آسمان پھٹ پڑے، تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ یہ ایسی خطرناک بات ہے کہ اگر آسمان سن لے تو آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اس بات پر کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، نائب بنا لیا ہے۔ رحمان کی شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اس کی شان تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں وہ رحمان کے سامنے غلام بن کے کھڑی ہوگی۔ لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے۔ شرک اتنی بدترین چیز ہے، اللہ کہتے ہیں اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ کو کتنا جلال آ رہا ہے، کتنا غضب آ رہا ہے۔ یعنی ایسی سخت ترین بات ہے کہ اندیشہ کہ اس سے آسمان ہی پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس پر اتنی ہی بات کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ مریم ہے آیت نمبر 114، اور صحیح بخاری میں اس آیت نمبر اس حوالے سے میں پہلی بات کر چکا ہوں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر صحیح بخاری کی جو ہماری سیریز چل رہی ہے، تو سامعین اس طرف جا کے صحیح بخاری کو سن سکتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے آیت نمبر 114 میں نہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، سوری، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيٌ۔ وہی پوری ہونے سے پہلے آپ قرآن کو جلدی جلدی لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ قرآن کے پڑھنے میں آپ نے جلدی نہیں کرنی۔ جبرائیل امین وحی لے کے آتے تھے، اور آپ اس خدشے سے کہ جبرائیل امین چلا جائے گا، مجھے وحی بھول نہ جائے، آپ اس وحی کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کو روک دیا گیا، آپ کو روک دیا گیا۔ اور جہاں تک آپ کو یہ خدشہ ہے کہ بھول نہ جائے، تو سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی، آپ بھولیں گے نہیں۔ ساتھ یہاں دعا بھی بتا دی، ربی زدنی علما کہتے رہا کریں۔ تو میں ساتھیوں سے، جب سے مجھے تھوڑی سی اس حقیقت کا پتہ چلا ہے، تو شاید میں نے بعض ساتھیوں سے کہا ہے، نہیں بھی کہا تو اب کہہ رہا ہوں، جن کو نسیان کا مرض ہے وہ ربی زدنی علما ضرور پڑھا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن جلدی جلدی پڑھنے سے روک دیا کہ نبی علیہ السلام کو خدشہ ہوتا تھا کہ جبرائیل امین آئیں گے۔ آج جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، وہ قرآن مجھے وحی کر رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ جبرائیل چلا جائے، مجھے پیچھے آیات بھول جائیں، تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، وگرنہ وحی کی تو شروع میں ضرورت ہی نہیں تھی، وحی آنی بھی تھی اعزازی طور پر ویسے، تو
تو نبی علیہ السلام کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جبریل چلا جائے گا مجھے وحی بھول جائے گی، کیوں؟ عالم الغیب کو تو کوئی خدشہ نہیں ہوتا، اسے نسیان کا اندیشہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ آیت میں نے اس لیے یہاں ذکر کی، ان چیزوں پہ، عقیدے پہ توجہ دیا کریں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، جو 126 تک ہم بات کر کے انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ اسی پہ انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو میری یاد سے روگردانی کرتا ہے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے روگردانی کرتا ہے نا، میں اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں۔ زندگی تنگ کرنا مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں۔ کبھی اللہ زیادہ دے کے زندگی تنگ کر دیتا ہے، اللہ کبھی کم دے کے زندگی تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ زیادہ دیتا ہے، تفکرات اور فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں بھی اتنی ہی ڈال دیتا ہے۔ اللہ بٹھاتا تاج محل میں، لیکن اوپر سے پریشانی اتنی ڈال دیتا ہے کہ خس و خاشاک کے جھونپڑے میں بیٹھنے والے کو جو اطمینان نصیب ہوتا ہے، وہ تاج محل میں بیٹھنے یا سرے محل میں بیٹھنے والے کو نصیب نہیں ہوتا۔ زندگی تنگ کرنے سے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ عزت کی دھجیاں اڑا دے۔ زندگی تنگ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے اللہ دولت کی دھجیاں اڑا دے۔ زندگی تنگ کرنے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ساری دولت موجود ہو مگر سکون، چین، راحت، اطمینان نصیب نہ ہو، اولاد نافرمان ہو۔ اللہ کسی طرح بھی زندگی تنگ کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے پاس، کسی نافرمان کے پاس دنیا زیادہ دیکھ کر وسوسے کا شکار نہ ہو کہ تو اللہ کے نافرمان ہیں، ان کو پھر بھی اتنی نعمتیں ہیں، کتنی عیش کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ باہر سے لگتا ہے کہ یہ عیش کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے۔ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ جتنی مرضی بظاہر عیاشی کرے، وہ اندر سے مضطرب ہوتا ہے، وہ اندر سے بے چین ہوتا ہے، وہ اندر سے بے سکون ہوتا ہے، اور اتنا اس حد تک وہ بے چین، مضطرب اور بے سکون ہوتا ہے کہ خود اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بے سکونی مجھے کیوں ہے، یہ اضطراب کیوں ہے، یہ اتنا الم درد میرے اندر کیوں ہے، حالانکہ میرے پاس دنیا کی ساری نعمتیں پھر بھی مجھے چین نہیں۔ وہ اس حد تک بے چین ہوتا ہے کہ اس کو اپنی بے چینی کی وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی۔ یہ خدا کا بہت بڑا انتقام ہوتا ہے۔ آپ جاپانیز کو نہیں دیکھتے، جاپانیز کتنا دنیا میں بہترین شہری زندگی جو رکھتے ہیں، ان میں سے جاپان جو ہے وہ سرفہرست ہے۔ وہاں لوگ بڑے آرام سے یہاں کٹ مارتے ہیں، دائیں طرف خودکشی کرتے ہیں، چھلانگ مار کے خودکشیاں کرتے ہیں۔ خودکشی کی ریشو کتنی زیادہ ہے جاپان میں، حالانکہ وہاں تو خودکشی ہونی چاہیے نہیں چاہیے، ساری صورتیں موجود ہیں۔ ایک آدھ سال گاڑی استعمال کر کے وہ ساری پاکستان بھیج دیتے ہیں، وہ تو اتنا کچھ خیال کرتے ہیں، لیکن خودکشی کا رجحان بھی وہاں زیادہ ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کسی کے بعد دولت کی، آسائش کی، رونقوں کی، دنیا کی رونقوں کی فراوانی ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ سکون میں۔ کسی کے پاس چھان بورا ہو، چھان بورا، خس و خاشاک، چیتھڑے پہنے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق چل رہا ہے تو اس کو سکون ہے اسی خاص و خاشاک کے جھونپڑے میں۔ آپ طالبان کو نہیں دیکھتے، کبھی کبھی تصویریں آتی ہیں جب جہاد وہ کر رہے تھے، ابھی بھی خیر وہ جہاد ہی میں ہی ہیں، چیتھڑے ہیں، چھان بورا ہے، پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، پاؤں میں جوتی نہیں، پاؤں پھٹے پڑے ہیں، لیکن کیا اطمینان، کیا روب، کیا دبدبہ، کیا وقار اور کیا متانت ان کے چہروں سے ٹپکتی ہے، چھلکتی ہے، جھلکتی ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ اللہ اکبر۔ 16 سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ 17 سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ